طبعی واقعات میں تصرف کر سکے تو عذاب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں بھلائی عطا فرما دے۔ اے ہمارے رب ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کے جانا یا رب العالمین، تو ہم سے راضی ہو جائے یا رب العالمین۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری فائنل آیا ہے سورہ ملک کی۔ ہم نے ایک آیا ایک دن میں جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا تھا سورہ ملک کا۔ آج ہم 30th آیا کریں گے انشاءاللہ، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر تمہارا پانی نیچے کو غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس سوت کا پانی لے آئے۔ یعنی بس جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ معمولی طبعی واقعات میں تصرف کر سکے، تو عذاب آخرت سے بچانے کی تو کیا ہی قدرت ہوگی نا۔ صحیح ہے نا؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلا چیلنج کر رہے ہیں نا کافرین کو، مشرکین کو، کہ جو سامنے دیکھتے بھی ہیں اس کے باوجود بات نہیں مانتے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور کہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ جا کے کہہ دیجئے۔ کن سے کہیے؟ قریش مکہ سے، کہ جو کیا کرتے تھے؟ وہ شرک کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جاؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ یعنی اتنی بیسک سی چیز کہ پانی تم خود سے بنا سکتے ہو، کیا تمہارا کوئی اختیار ہے یا تم کھینچ کر لائے تھے اس پانی کو؟ اب سوچیے ذرا کہ مکہ میں جو سب سے بڑی ریسورس تھی پانی کی، وہ کون سی ریسورس تھی؟ وہ زمزم کا کنواں۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کنویں کو جو ہے خشک کر دیا جائے تو جو بیسک نیسیسٹی ہے پانی کی وہ تو تم کہیں سے بھی لا نہیں سکتے۔ یعنی کیا اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت ہے کہ ان سوتوں کو پھر سے جاری کر دے؟ یعنی ان چشموں کو یا اس زمزم جو ہے وہ چشمہ ہی ہے نا، تو اس کو جاری کر دے۔ اگر نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ نہیں ہے تو پھر عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یا پھر ابھی بھی تم ڈٹے رہو گے اور کہتے رہو گے کہ وہ تمہارے وہ معبود عبادت کے لائق ہیں جو انہیں جاری کرنے کی قدرت تک نہیں رکھتے، ان چھوٹے چھوٹے چشموں کو۔ اس کے بعد تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ گمراہ خدائے واحد کو ماننے والے ہیں یا وہ جو شرک کر رہے ہیں۔ یعنی کہ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، دماغ تو لڑاؤ کہ گمراہ ہے کون؟ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس کی عبادت کرتے ہیں ویسے جیسے کہ اس نے حکم دیا ہے، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی بات کی جو ہے وہ اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے قریش کو، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریسورسز ہیں ہمیں تو، چونکہ ابھی اس وقت ایڈوانس دنیا اس طرح سے ملی ہے نا ہمیں، تو اسی طرح سے تھی یہ دنیا اور ایسے ہی رہے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی چیز ابدی نہیں ہے۔ تو اگر تمہارا جو زندگی کا دار و مدار پانی پہ ہے، تو اگر صرف ایک پانی ہی غائب کر دیا جائے تو تم میں سے ہے کوئی جو اس پانی کو بنا سکے؟ اور اگر آپ سوچیے، اب ذرا اس پہ غور کیجئے کہ اگر پانی بنا بھی لیتے ہیں تو کیا اس کے مسائل ہوں گے، کہ وہ پھر کیا ہوگا جو آج ہمیں آرام سے دریاؤں میں ملتا ہے، نہروں میں ملتا ہے، جھیلوں میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، ندی نالوں میں ملتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کرا ہوا پانی چشموں کی صورت میں ملتا ہے، سمندر کو دیکھتے ہیں ہم پانی سے بھرا ہوا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تو اس کی قیمت آف کورس موصول کی جانے لگے گی۔ انسان تو یہی ہے نا کہ ہر چیز کے اوپر ہر چیز کی قیمت
تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی سوچو تو صحیح کہ جو تمہیں اتنی وافر مقدار میں اور فری ملی ہوئی ہے جو چیز جس کو تم کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہو، کسی خاطر میں نہیں لے کر آتے، تو سوچو صحیح اگر یہ تمہاری زندگی سے غائب ہو جائے تو تم رہ سکو گے کیا؟ تمہارا سروائیول ہے، اس کے باوجود تم جھٹلاتے ہو جس نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں فری میں پیدا کی ہیں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو غور کرتے ہیں ان آیات کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں خاص طور پہ رکھے کہ ہم نے سورہ ملک سمجھی، پڑھی، ہم نے جانی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں رکھے کہ جو سورہ ملک کو حفظ کریں انشاءاللہ۔ رات سونے سے پہلے یاد ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ سورہ وہ سورہ ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کے لیے آرگیو کرے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یعنی کہ وکالت کرے گی اس کے مرنے کے بعد، اور جہنم اور اس پڑھنے والے کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمائے گی کہ یہ شخص تو مجھے پڑھتا تھا تو اس کو جہنم میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے، تو ہماری دعا ہے کہ ہم ان لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شامل کرے کہ جو اس کو حفظ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، آمین آمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔